ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ علیہ محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین معصومین سب مل کے دعائیں ہمیں سب اللہم کل ولیک حجت الاسلام صلواتک علیہ وعلى آله في هذه الساعات وفي كل وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وأيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلی اللہ علیہ محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ میری گزارش ہوگی لوگ سکون سے بیٹھ کے مجلس سنیں کیونکہ فکری مجالس میں اطمینان اور سکون ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آئے۔ بڑے دیگر صلوات پڑھے محمد زندگی میں انسان جو بھی کرتا ہے اس کا ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ اگر بے مقصد محنت بھی کرے تو اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
بندہ مجلس میں آیا، یہ سوچے کہ میں مجلس میں کیوں آیا. ایک شخص مجلس پڑھنے آیا، یہ سوچے کہ میں نے مجلس کیوں پڑھی. اور سکون والی زندگی مولا حسین مدینے میں گزار رہے تھے. نماز بھی بچی ہوئی تھی، سیدہ زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، سکینہ کے سر پر بابا کا سایہ بھی تھا. سب کچھ چھوڑ کے کربلا کیوں گئے؟ دوسرا سوال، کیا اس زمانے میں اور شرابی نہیں تھے؟ کہ صرف یزید شرابی تھا کہ مولا حسین اس کے مقابلے کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آتے ہیں؟ بولا کہ مکے میں شرابی نہیں تھے، کیا مدینے میں شرابی نہیں تھے؟ یا صرف یزید کا گناہ یہ تھا وہ شراب پیتا تھا؟ کہ اس سے پہلے آنے والے حکمران یا گورنمنٹ کے جو حصے میں جو رہے تھے کیا وہ شراب نہیں پیتے تھے؟ اگر مجمع میں کوئی شرابی ہو یہ اتنا بڑا عیب نہیں، لیکن اگر منبر پر بیٹھنے والا شرابی بن جائے گا، جب گناہ ایک ایسا شخص کرے تو سیلیبریٹی بن جائے، جس کو لوگ دیکھنے آئیں، جس کو لوگ فالو کریں. اب اس زمانے کی فالوئنگ اپنی تھی، ابھی جو فالوئنگ ہے وہ یوٹیوب کی فالوئنگ ہے، فیس بک کی فالوئنگ ہے. تو فرمایا جس کو لوگ فالو کرتے ہیں یا جو کوئی ایسے منصب پہ ہوتا ہے، امام کا جملہ فرمایا لوگ اپنے ماں باپ کو بھی اتنا فالو نہیں کرتے جتنا حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں. جب حکمرانوں کا دین بگڑ جائے تو عوام بھی خود بخود بگڑ جاتی ہے. ہم جو کپڑے پہنتے ہیں ہم کس کو دیکھ کے پہنتے ہیں؟ اپنے والد کو کپڑے دیکھ کے پہنتے ہیں، کسی ایکٹر کو دیکھ کے پہنتے ہیں. جو بالوں کا اسٹائل لگاتے ہو کہ اپنے والد کو دیکھ کے تو لگاتا ہے یا بڑے بڑے ایکٹروں کو دیکھ کے لگاتا ہے؟ تو زمانہ نام حسین کا لے رہا ہے لیکن فالو کسی اور کو کر رہا ہے. حسین صرف کالے لباس کا نام نہیں ہے، حسین صرف مرثیہ اور ایک قصیدہ اور ایک مجلس برپا کرنے کا نام نہیں ہے. حسین کا مطلب یہ ہے پوری زندگی ایسے گزارو جیسے تیرے مولا حسین نے گزاری تھی. یہ سوچ جوان کے ذہن میں بیدار ہو جائے، مجھے بال بھی ایسے رکھنے ہیں جیسے میرے مولا حسین کو پسند ہیں. زمانہ اچھائیوں کو برائیوں میں بدل دیتا ہے، برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے. یہ کمال شیطان ہے کہ جو چیز 40 سال پہلے بری تھی اسے آج اچھا بنا دیتا ہے، اور جو چیز آج اچھی ہے کل اسے برا بنا دیتا ہے. کہ کئی مجلسوں میں مثال دے چکا کہ آج سے 40 سال پہلے اگر کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا دنیا کیا کہتی ہے؟ فقیر ہے. اور آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بچوں کے ایک سیمسٹر کی فی لاکھ روپے بھرے اور اس یونیورسٹی میں بچہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے. آج کے باپ کو برا نہیں لگتا، آج کی ماں کو برا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری سوچوں کو بدلتا ہے. مولا فرماتے ہیں جب زنجیروں کی غلامی تھی، یہ غلامی بندہ فیل کرتا تھا کیونکہ 24 گھنٹے زنجیریں نظر آتی تھی، لیکن جو ذہن کی غلامی ہے نظر نہیں آتی کبھی بندہ فیل نہیں کرتا پر ہوتا غلام ہے. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کا غلام ہوں، وقت کے امام کا غلام ہوں یا شیطان کا غلام ہوں. کہتے ہیں وسیلہ فارسی کی مثال ہے، وسیلے ہدف را توجیہ نمی کنند. اگر میرا ہدف نیک ہے پر وسیلہ برا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھے ہدف کو پانے کے لیے برا وسیلہ استعمال کر سکتا. اچھے ہدف کے لیے وسیلہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تبھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ اچھا ہونا چاہیے. برے وسیلے خدا تک نہیں پہنچاتے. اصحاب رسول فرماتے ہیں نبی کی محفل میں بیٹھے تھے، جو بھی آتا تھا بیمار پریشان بے اولاد قرضدار، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے. تو نبی جب بھی دعا کرتے تھے اس انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی. اے خدا فلاں پر رحم کر. کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. جبکہ علی موجود بھی نہیں تھے
لیکن نام نبی علی کا لے رہے ہیں. یہ دونوں میں سے ایک اس سے میں آج نبی کو کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب بھی کوئی آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم سامنے ہیں، ہمیں بھی تو یاد کر لیا تاکہ دنیا کو پتا چلے آپ ہمارا نام بھی لے کے دعا کرتے ہیں. یہ کہنے والا تھا، ساز والا تھوڑا تیز تھا، اس نے روک لیا. کبھی کو دنیا آتی ہے نبی علی کا نام لیتے ہیں، صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہ کیسا صبر؟ کہ ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو نبی مجبوری کی حالت میں تیرا نام لے کر دعا کریں گے. یا میں اب شیعہ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، میں ایسے کو صحابی کیسے مانوں جو ذات کی خاطر علی کے بیمار ہونے کی دعائیں کرے. چیزیں پاؤ اور دین کہتا ہے اینی ہاؤ نہیں. جنت لو لیکن اینی ہاؤ نہیں. ثواب کرو پر اینی ہاؤ نہیں کہ جو کچھ بھی ہو لیکن یہ چیز مجھے مل جائے. نہیں، اپنے راستوں سے، اپنے طریقے سے. تو کہنے والا تھا، دوسرے نے روک دیا کہ دیکھو صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. دنیا آتی ہے، نبی کہتا ہے خدا علی کے صدقے میں فلاں کو بخش دے یا فلاں پر رحم فرما. کہتے ہیں عجیب اتفاق تھا، ان کا کہنا تھا کچھ ہی عرصہ گزرا یہ دونوں بیٹھے تھے، علی نبی کی محفل میں آئے، قدموں میں بیٹھے. یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا تو کریے. کہ یہ سننا تھا جیسے ان کی تو بہاریں اٹھ گئی، یہ دونوں ایک دوسرے کو خوشی میں دیکھنے لگے. یہ روایت کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے. اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے. یہ کہنا تھا، نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. رحمت للعالمین، نبی کی زبان سے رحمت بھرے جملے نکلے اور عجیب انداز میں دعا کی. اب کہا میرا نام لے گا، کسی نے کہا میرا نام لے گا. علی کے لیے دعا کی تو فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی. اے خدا علی پر رحم کر، علی کے صدقے. خدا علی پر رحم کر. کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. اب جو دل میں تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب بھی کوئی آتا ہے آپ علی کا نام لیتے ہیں. آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے. ارے کبھی ہمارا نام لے کر تو دعا کیا کرے. یہ چہنا تھا نبوت کے چہرے پہ سارے جلا نمایا ہوئے. کہنے لگے اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر یا علی یا علی یا علی. اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر. نبی نے پوچھا علی سے کہ یا علی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ آپ دعا کرتے ہیں ان کی دل کی خوشی کے لیے، کسی اور کا نام لیا کریں. کہ یا علی جب دعا کرنا چاہتا ہوں تو پوری کائنات میں نگاہ ڈالتا ہوں وہ کون ہے جو حبیب خدا ہے، تو تیرے علاوہ مصطفیٰ کو کوئی نظر نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد و آلہ. صلوات پڑھے محمد و آلہ. بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد. صلی اللہ یا رسول اللہ لاؤڈ مجھے کرنٹ لگا رہا ہے، اس لیے میں نے ماسک باندھ دیں تاکہ کم از کم مولانا کو کرنٹ نہ لگے. صلوات پڑھے محمد و
تو فرمایا وسیلہ وہ ہونا چاہیے جو وسیلہ اچھا ہونا چاہیے. وسیلہ برا ہو اور ہدف اچھا ہو تو برے وسیلے سے اچھے ہدف کو کبھی انسان پا نہیں سکتا. تو فرمایا آج کے زمانے میں جو جوان رہ رہا ہے تجھے یہ دیکھنا ہے تو کن وسیلوں کے ذریعے سے راہ حق تک پہنچنا چاہتا ہے. اچھے وسیلوں کا اختیار کرنا. اور یاد رکھنا یہ زمانہ جو ہے یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے. روایت کے جملے ہیں ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ. اس زمانے میں شہرت کو پانا بڑا آسان ہے. ایک چائے والا چائے بیچتا ہے پورے پاکستان میں چھا جاتا ہے. شہرت بڑی آسان ہے زمانے میں. اللہ نے تجھے کئی ٹولز دیے. سوال یہ ہے مثلا کسی کو آواز دی, کسی کو شکل دی, کسی کو قلم دیا, کسی کو علم دیا. یہ طاقتیں خدا دیتا, لیکن سوال یہ ہے تو ان طاقتوں کو کہاں پہ استعمال کرتا ہے. یہ کمال بشر ہے. اللہ نے ایک بندے کو آواز دی وہ گانے پڑھنے لگا, اور ایک بندے کو آواز دی وہ حسین حسین کرنے لگا. آواز کا قصور نہیں ہے, آواز کو استعمال کرنے والا ذمہ دار ہے کہ آواز کو کہاں پہ استعمال کرتا ہے. کمال یہ نہیں کہ بندہ کہ مولانا 30 سال سے میں نے گناہ نہیں کیا. بھائی تجھے موقع ہی نہیں ملا. بندے کو موقع ملے اور گناہ نہیں کرے نا. بندہ کہ مولانا میں تو گناہ میں نہیں پڑا. بھائی تیری شکل ہی نہیں تھی گناہ والی. قیامت کے دن میں نے کہا حسینوں کو اٹھایا جائے گا. اللہ کو کہا کہ خدا ہم نے گناہ اس لیے کیا کیونکہ ہم حسین تھے. اللہ کہے گا میرے یوسف کو بلایا جائے. کیا تو یوسف سے زیادہ حسین تھا؟ کیا تو عباس سے زیادہ حسین تھا؟ کیا تو اکبر سے زیادہ حسین تھا؟ تو کمال بشری ہے. اللہ جب فرصت دیتا ہے نا, موقع دیتا ہے, کسی کو شہرت دیتا ہے, کسی کو مال دیتا ہے, کسی کو آواز دیتا ہے, تو سمجھو جس دن تجھے شہرت ملی تیرا امتحان شروع ہو گیا. اب موقع فراہم ہو گئے, مشہور بندہ ہر بندہ دعوت دے گا. تو اپنی شہرت کو کہاں پہ خرچ کرتا ہے؟ تو اپنے ٹیلنٹ کو کہاں پہ بیچتا ہے؟ کہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے یا راہ شیطان میں خرچ کرتا ہے؟ علی کو خدا نے طاقت دی, قوت بازو سے علی نے کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارا, ہمیشہ خدا کے دشمن کو. ان حکمرانوں کو تھوڑی سی طاقت ملی اور کربلا میں اپنی خاطر حسین سے گلا کٹوا لیا تھا. تو سوال یہ ہے جب تیرے پاس طاقت ہے, پاور ہے, عبادت ولا تبرج نہ تبرج جاہلیہ. جماعت جو آخری زمانہ ہے یہ تبرج جاہلی کا زمانہ. مطلب برج خلیفہ آپ نے سنا ہوگا. اور میں آخری زمانے میں ہر بندہ, خطیب, مولوی, خان, عزادار, مومن, ہر بندہ آخری زمانے میں چاہے گا کہ میں برج. برج کیا ہے؟ دکھائی دوں. اب میں نے کہا تھا اینی ہاؤ, کچھ بھی کروں پر دکھائی دوں. اب یہ خاتون ٹک ٹاک پہ آئے یا میڈیا پہ آئے, ہر خلاصت کرے گی تاکہ دیکھی جاؤں. یہ جوان سب کچھ کرے گا تاکہ دیکھا جاؤں. یہ خطیب ہر حربہ اپنائے گا تاکہ دیکھا جائے. یہ ذاکر ہر کام کرے گا تاکہ دیکھا جائے. کبھی مجلس میں 40 رونے والے سانس لائے گا, کبھی 50 واہ والے سانس لائے گا تاکہ کیا جاؤں, دیکھا جاؤں. کہ لوگ کہیں کیا مجلس پڑی, دنیا کہے کیا شان تھی. یہ سوچ تبرج جاہلی والی سوچ ہے. مقصد خود کو دکھانا نہیں ہے. اب ایک جملہ کہوں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بندہ جو یہ فخر سے کہے کہ مولانا میرے یوٹیوب پر 2 لاکھ 6 لاکھ یا 1 لاکھ سبسکرائبر ہیں. اچھا اس سے یہ پوچھو تجھے پتا ہے تیرے سبسکرائبرز میں کتنے شرابی ہیں, کتنے نمازی ہیں, کتنے متقی؟ یہ سیکولر سوچ ہے. اگر سبسکرپشن کے پیچھے جاؤ تو کربلا میں حسین کے 72 سبسکرائبر تھے.
اور یزید کے 30,000 یا 30 لاکھ اختلاف ہے، لیکن اس کے بڑے سبسکرائبر تھے. حسین خود کو دکھانا نہیں چاہتے تھے. یہ ڈیموکریسی کا اصول ہے کہ جس کو ووٹ زیادہ ملے وہ جیت جاتا ہے. اب بندے کو یہ بھی پتا نہیں مجھے ووٹ چرسی نے دیے یا موالی نے دیے. تو کسی مومن نے کہا مولانا ڈیموکریسی کیا ہے؟ میں نے کہا ڈیموکریسی ایک گاؤں میں 500 لوگ رہے، 300 چرسی، 200 ڈاکٹر، جیتے گا وہی جسے چرسی ووٹ ملے، جسے زیادہ ووٹ ملے نا. یہاں معیار تقویٰ نہیں ہے، معیار علم نہیں ہے. آج ہمارے ممبر کا، آج ہمارے منہوں کا، آج ہمارے خطیبوں کا معیار کیا بنتا جا رہا ہے؟ کیا معیار تقویٰ ہے یا معیار سبسکرپشن ہے؟ کیا معیار دکھاوا ہے یا معیار علم ہے؟ تو اے کاش یہ جو سبسکرپشن کے پیچھے ہے کہ یہ اگر اے مولانا آج مجھے 500 لوگوں نے لائک کیا ہے، میں نے کہا تجھے یہ بھی نہیں پتا تجھے لائک کرنے والے کون ہے؟ اے مومن، اے امام زمانہ کے چاہنے والے، اے سیدہ زینب کی ماننے والی، تو پوری زندگی کوشش کرتا 1000 لائک نہیں، 1 لائک ملتا وہ بھی تیرے امام زمانہ کا لائک ہوتا. ایک تجھے پسند کرے وہ تیرا خدا ہے، ایک تجھے پسند کرے وہ تیرا امام زمانہ ہے. لیکن یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے. ہم 1 گھنٹہ مجلس پڑھتے ہیں، 2 گھنٹے فوٹو نکالتے ہیں. اس جوان کو مجھے نہیں سمجھ آتی اسے فوٹو نکالنے کا شوق ہے. کیا عالم کے ساتھ فوٹو نکالنے سے اس کا علم تیرے اندر آ جائے گا؟ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. دوسری بات، مجلسیں تو ہم کئی سال سے پڑھ رہے ہیں، یہ آج فوٹو کیوں نکالتے ہیں؟ یہ تبرج ہے. مولوی سے محبت نہیں، اس کی شہرت سے محبت ہے. بے شک بے شک بے شک. کیا کہنے ہیں. یہ شہرت کے بھکاری ہیں. واللہ جو ایک مشہور مولوی کے ساتھ فوٹو نکال رہا ہے نا، میرا آپ سے سوال ہے اگر ایئرپورٹ پہ شاید آفریدی مل جائے نکالے گا کہ نہیں؟ دل سے نکالے گا کہ نہیں؟ نکالے گا. بڑا ایکٹر مل جائے، انڈیا کا کوئی اسٹار مل جائے، سے آسمانوں کے نہیں وہ جہنم کے اسٹار ہیں. بندہ نکالے گا، پھر گھر میں آ کے بتائے گا بتائے میں کس سے مل کے آیا ہوں، یہ فوٹو دیکھو. پھر فیس بک پہ چڑھائے گا، پھر کہے گا مجھے اتنے لائک ملے. یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے. ہر بندہ اس کوشش میں ہے میں دیکھا جاؤں، دیکھا جاؤں، دیکھا جاؤں، میں بکا جاؤں، کسی بھی صورت دیکھا جاؤں. یہ پرینک کرنے والے کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے تو صحیح. لوگوں کو اذیت دینا، آزار دینا، غلط مذاقیں کرنا کہ صرف دیکھا جاؤں. اور خوش ہوتا ہے اسے یوٹیوب چینل سے ایک سلور بٹن ملے. کیا ایمان ہے ہمارے مومنوں کے بٹن پہ خوش ہو رہے ہیں؟ یہ تنزل فکری ہے، یہ ماڈرن جاہلیت ہے. ایک عرب کی جاہلیت تھی جو پرانی جاہلیت تھی، لیکن آج ماڈرن جاہلیت ہے. یہ جاہل بھی ہوتا ہے لیکن خود کو ماڈرن سمجھتا ہے. اسی جاہلیت کو امام زمانہ کا ختم کریں گے. اے بندو صرف ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرو، وہ تیرا امام زمانہ ہو. کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن یہ تصور کرنا تیرا امام زمانہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کیا کرو. پھر دیکھو خدا تجھے سکون کیسا دیتا ہے. اب یہ بندے ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. مثلا ایک مرتبہ اپنا کلپ دیکھتا ہے بھائی ہاں بھائی 10,000 ویو ہو گئے، اگلے دن دیکھتا بھائی اگلے کلپ کے تو 1,000 سے بھی نہیں بڑے. ٹینشن ہوتی ہے، بڑھ کیوں نہیں رہے، یہ رکاوٹ کیوں ہو گئی. یعنی ایمان کے پڑھنے میں اس کا دلچسپی نہیں ہے، سبسکرپشن میں اس کی دلچسپی ہے. یہ مجموع کو تکتا رہتا ہے مجھے کتنے لوگ سننے آئے اور کتنے لوگ سننے نہیں آئے. اس کا محور، اس کا مرکز، اس کا معیار عوام بن جاتا ہے، خدا نہیں بنتا. یہ رضا الہی کے پیچھے نہیں ہوتا، رضا عوام کے پیچھے ہوتا ہے. اسپان کے بہت بڑے مرجع، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے عارف، اخلاق کے معیار 1,00,000 سے زیادہ مجمع اسپان میں جمع ہوا کہ متقی پرہیزگار عالم کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. عید کی نماز تھی،
پورا مجمع ان کے پیچھے نماز پڑھا ہے. یہ قبلہ جیسے باہر نکلے ایک مرتبہ نگاہ مجمع پہ گئی. جب اتنے مجمع کو دیکھا گھر واپس چلے گئے. ساتھ میں شاگرد دیکھا مولانا لاکھوں لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آج میں نہیں پڑھاؤں گا, یہ میرا شاگرد ہے, اسے بھیجو. کہ لوگ آپ کے پیچھے کا لوگ نماز پڑھنے آئے نا, میرے پیچھے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. تو حسین کی مجلس سننے آ رہے ہیں نا, مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا. جب لوگوں نے کہا کیوں نہیں آ رہے, کہ مولانا نے منع کیا ہے, یہ میرا شاگرد ہے, یہ نماز پڑھائے گا. بعد میں شاگردوں نے جا کے پوچھا آپ کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب میں نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا اندر سے آواز آئی یہ سب تیرے لیے آئے ہیں. میں نے کہا آج گیا تو مشرک ہو جاؤں گا. اسی وقت کہ میرے مولا کا فرمان ہے علی والا وہ ہے جو فوراً اپنے نفس کا گلا گھونٹ لیتا ہے. آج جوان یا کوئی میری ماں بہن خود کو خوبصورت بناتی ہے, کس کے لیے؟ یہ جوان 2 گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, کس کے لیے تو بنا رہے ہو؟ بہت بڑی تیاری ہو رہی ہے. کہتا ہے یونیورسٹی جانا ہے, آج پہلا دن ہے. اچھا کس کے لیے بن رہا ہے؟ بال کس کے لیے بنا رہا ہے؟ یہ عطر یہ سینٹ کس کے لیے لگا رہا ہے؟ معصوم فرماتا اگر عورت ایسی خوشبو لگا کر جائے, تیز خوشبو, جس سے کوئی نامحرم سونگ کے اٹریکٹ ہو, یہ جتنی دیر چلتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور یہ جوان سجا دھجا کے یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے. میں نہیں کہتا صاف کپڑے نہ پہنو, لیکن تم صاف کپڑے پہن کس کے لیے رہا؟ اگر اللہ کے لیے پہن رہا ہے, دین نے کہا صفائی کا خیال رکھو تو پھر صحیح ہے, لیکن تیری نیت میں یہ ہے کہ تار آنکھیں مجھے دیکھیں گی اور دیکھنے کے بعد وہ میری ذات سے اٹریکٹ ہوں, تو یہ تبرج ظاہری ہے, تیرا چلنا حرام ہو جاتا ہے. فرمایا خود کو بناؤ, خذوا زینتکم, اپنا حسن مصلح کر لے گا. خاتون کے لیے ہے جب مصلح پہ کھڑی ہو جائے, مولا فرماتے ہیں جو خوبصورت ترین زیور ہے وہ مصلح پر پہن کر آئے. 4 انگوٹھیاں ہیں, بریسلیٹ ہے, ہار ہے, پہنو, اپنا سونا پہنو. خود کو اس کے لیے حسین بناؤ جس نے تجھے اپنے لیے خلق کیا. کیا کہنے کیا کہنے. اہل بیت غسل کرتے, سفید لباس پہنتے, عطر لگاتے, مصلی میں بیٹھتے. یہ بندہ صبح کی نماز پہ اٹھتا ہے بنیان پہنی ہوئی ہے, اللہ اکبر. بھائی تو آفس بھی کبھی بنیان پہن کے کیا, تو دوست سے بھی کبھی بنیان پہن کے, ارزش نہیں ہے اللہ کی, قیمت نہیں ہے اللہ کی, کہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جا رہا ہوں, لیکن جانا کس طرح ہے؟ لیکن 4 نامحرم عورتوں کے سامنے جانا ہے. اتنا سجا کر اتنا دھجا کر جاتا ہے. جس نے حسین بنایا اس کا شکریہ ادا کیا. جس نے حسن دیا, کسی نے مولا سے کہا مولا چہرہ نورانی کرنا ہے, چہرے میں اٹریکشن پیدا کرنی ہے, لوگ دیکھیں تو مجھے پسند کریں, میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرے, میرے ساتھ باتیں کرنا پسند کرے. امام فرماتے اگر چہرے کا نورانی بنانا ہے تو ہمیشہ حالت وضو میں رہا کرو. وضو لوگوں کا چہرہ نورانی ہوتا. اپنی ماؤں بہنوں کہتا ہوں مہندی کریم نہ خرید دو, نہ شوہر کے پیسے ضائع کرو. سفید تو ویسے کسی کو ہونا نہیں, یہ دھوکہ ہے فیر و لولی کا. نہ تجھے فیر ہونا ہے نہ لولی ہونا ہے. لولی وہی ہوتا ہے جو علی کے فرمان پہ عمل کرتا ہے. اور بندہ کس کے لیے لولی بن رہا ہے, لوگوں کے لیے یا شوہر کے لیے؟ لوگوں کے لیے بننے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو یہ گناہ ہے. لیکن عورت جتنا خود کو شوہر کے لیے سجائے یہ رحمت ہے, یہ عبادت ہے, لیکن غیروں کے لیے نہیں. تو بہترین فارمولہ اہل بیت رسول نے دیا وہ کیا, اگر چاہتے ہو چہرہ نورانی ہو جائے ہمیشہ وضو میں, وضو ٹوٹے فوراً وضو کرو, پھر ٹوٹے فوراً وضو کرو, اللہ چہرے میں اٹریکشن پیدا کرے گا. اور یہ جو نور دے گا یہ لوگوں کے لیے نہیں دے گا, تیرے شوہر کو نہیں دے گا. بڑے سے بڑے تعویذوں سے بچ جاؤ. ایک تو شیعوں کو شارٹ کٹ کی بڑی عادت ہے, یہ امتحان بھی کاپی کر کے پاس کرتا ہے, پاکستانی ہے نا, پڑھائی سے جاتا نہیں ہے. تو ہمارے ذاکروں کو پتا ہے کہ بھائی
اگر سخت باتیں کریں گے تو یہ سنے گا نہیں نا. اس کو جنت بھی شارٹ کٹ میں بتا ہوا سنا رہا ہے ادھر ہی مارو تو سیدھا سیدھا. اچھا یہ صرف ہم کام نہیں کرتے، مد مقابل والے بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. ایک وہابی مولوی تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ سنا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ بڑی سخت ہے، تلوار سے باریک، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. تو اس نے کہا کہ مولانا ہم کیا کریں گے وہاں پہ؟ اس نے 4 ذاکروں کی مجلسیں سن لی ہوں گی. تھا وہابی. اس نے کہا بھائی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم اتنے یہاں فضائل خلفاء بیان کر رہے ہیں، تم نے پھر بھی تم ڈر رہے ہو. تو کیا مطلب؟ کہ دیکھو جب پہلے خلیفے جائیں گے نا پل صراط تھوڑی چوڑی ہو جائے گی، جب دوسرے گزریں گے تو تھوڑی اور چوڑی ہو جائے گی، جب تیسرے گزریں گے تو راستہ تھوڑا اور چھوٹا ہو جائے گا، اور جب علی کرم اللہ گزریں گے پورا دروازہ کھول جائے گا تو تم سارے لوگ جنت میں چلے جاؤ گے. اب مجمع نے سن کے بابا کر لی، لیکن پٹھان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. غالباً پارا چنار کا تھا، کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب پہلا جائے گا تھوڑی کھلے گی، دوسرا جائے گا تھوڑی کھلے گی، تیسرا جائے گا علی جائیں گے. ایک کام کرو پہلے علی کو بھیج دو، میں بھی گزر جاؤں، میرا ٹرک بھی گزر جائے. بات عقلانی نہ ہونا تو جواب بھی ایسا ملتا ہے. یہ مکتب عقل کا مکتب ہے کہ کہنے لگا مولانا نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو ہماری نماز تو علی علی ہے. میں نے کہا ذرا عقل سے پوچھ، جب نماز کی معافی امام کے لیے نہیں ہے تو امتی کے لیے کیسے ہے؟ ایک دن مجھے دکھا امیر المومنین کا جو ایسا جس میں مولا نے نماز نہ پڑھی ہو. پھر کہنے لگے مولانا ہم مسجد نہیں بناتے. کیوں؟ کہ مسجد علی کا مقتل ہے، ہم مقتل علی نہیں بنائیں، ہم امام باڑے بناتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تیرے ہی نظریے پہ چلتے ہیں، جس طرح وہ نظریہ بناتے ہیں جو اصحاب کو برا بھلا کہے کافر ہے. میں نے کہا چلو تیرے نظریے پہ چلتے ہیں، اور جس نے 70,000 ممبروں سے صحابی کو برا بھلا کہا پھر اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ تو بندہ اپنے نظریے بنا کے خود پھنس جاتا ہے کہ مسجد مقتل علی ہے. میں نے کہا اگر مقتل علی ہے اور مسجد میں تجھے جانا نہیں، پھر آج کے بعد کربلا بھی نہ جانا، وہ حسین کا مقتل ہے. تو یہ غیر عقلانی باتیں ہیں، یہ صرف جاہلیت کو پڑھانے کے لیے ہے. تو فرمایا ولا تبرج میں تبرج الجاہلیہ، اے مومن خود کو برج میں بنانا. صرف مقصد یہ نہ ہو کہ میں دیکھا جاؤں، مقصد یہ ہو میں دیکھا جاؤں تو اللہ کی دربار میں دیکھا جاؤں، حسین کے دربار میں دیکھا جاؤں. اور اگر مجھ سے کچھ راضی ہو لوگ ہوں نہ ہوں، زہرا کا لال مجھ سے راضی ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے. تو فرمایا تجھے موقع نہیں ملا گناہ کا، تبھی تم نے گناہ نہیں کیا تھا. اصل کمال یہ ہے گناہ سامنے ہو اور اہل بیت کی مودت و ولایت اتنی مضبوط ہو بندہ گناہ کو ٹھوکر مارے اور علی کی راہوں پہ چلنا شروع کر دے. نہ عالم تھا نہ فقیر تھا، بلکہ ایک عام درزی تھا، لیکن دل میں محبت علی، عشق نبی، اطاعت خدا راسخ تھی. جب یہ راسخ ہو جائے گا تو مولا فرماتے اس کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح، دنیا کے طوفان سے ہلا نہیں سکتے. لیکن جو لفظی شیعہ ہو اس کی مثال مچھر کی طرح ہے. آج نیک دوست ملا نمازی بنا، کل شرابی دوست ملا شرابی بنا. اچھی مجلس میں گیا 4 دن اچھا ہوا، پھر بری مجلس میں گیا 4 دن. مومن مچھر کی طرح نہیں، ارادوں اور اصولوں کا مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے. درزی تھا لیکن ارادہ مضبوط تھا. نام ہے رجب علی. رجب علی کیسے رجب علی بنا؟ ہمیشہ زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں یا آیا ہے یا آئے گا، یہ ٹرننگ پوائنٹ. اس ٹرننگ پوائنٹ میں بندہ صدیوں کا سفر دنوں میں طے کرتا ہے اور ایک رات میں ہور بنا. یہ اس کی ٹرننگ پوائنٹ تھی. زہیر ایک دن میں زہیر بنا. عثمانی مکتب وہاں مسیحی تھا، ٹرننگ پوائنٹ زندگی میں آیا.
اور وہ جو پوری زندگی علی علی کرتے رہے، صفین میں علی مولا کے ساتھ، مسجدوں میں خطبوں میں علی کے ساتھ خط لکھے، لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے، اور ایک مسیحی راہ چلتا ہوا. تو یہ مت سمجھنا کہ یہ جتنا مجمع شیعہ یہاں بیٹھا امام زمانہ ہیں کہ یہ سارے ساتھ ہوں گے. مومن کہتے ہیں ہاں ہم کیونکہ مجلسوں میں آتے ہیں ہم مولا کے ساتھ ہوں گے. اور ایک مرتبہ جب ظہور ہوگا نا، جس کے لیے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا اسے لشکر مہدی میں پاؤ گے. اصل اندر ہے، ہدایت کی آگ اندر ہوتی ہے، بس چنگاری لگ جائے اس بندے کو، اس کا وجود بدل جاتا ہے. کئی لوگ ظاہراً برے ہوتے ہیں، لیکن واقعہ بتاؤں گا کہ ایک چنگاری لگتی ہے اور بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. رجب علی اکثر گناہ جو ہوتے ہیں وہ فیملیز میں ہوتے ہیں. گناہ کی جو جڑ ہے وہ فیملیز کی مکس گیدرنگ ہے. یہ والدین غور کریں، یہ جوان غور کریں. کزنز میں آنا جانا، شادیوں میں اٹھنا بیٹھنا، ظاہر ہے غیروں سے کس کا اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. یہ لڑکی جوان ہوتی ہے، لڑکا جوان ہوتا ہے. اب کزن ہے، پھوپھی کی بیٹی، ماسی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی. اکثر گناہ فیملیز میں ہوتا ہے. دوسرا، اکثر حسد بھی کزنوں میں ہوتا ہے. قارون کون تھا؟ کزن ہے نا، حسد ہونا. حابیل و قابیل، خلقت کی ابتدا کو سمجھو. خدا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ جب ایک فلم کا ڈائریکٹر فلم بناتا ہے تو شروع میں ہی اپنی فلم کا نتیجہ دیتا ہے. خدا جب کائنات کی فلم کو ڈائریکٹ کر رہا تھا تو اس نے شروع میں تجھے کچھ دکھایا کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہو رہا ہے اس کی جڑ حسد ہے، اور کسی غیر سے نہیں ہو رہا، بھائی سے ہو رہا ہے. اور مختار نامہ جن لوگوں نے دیکھا ہے تو مختار نامے میں رائٹر نے شروع میں ہی مختار کا پورے ڈرامے کا جو خلاصہ تھا شروع میں بتا دیا. اگر جن لوگوں کو یاد ہو جنہوں نے دیکھا تھا، شروع میں کیا دکھاتے؟ مختار کھیتوں میں ہے، کھیتی باڑی کر رہے ہیں. ایک حیوان آتا ہے جو کھیتوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی روزی کو پامال کرنا چاہتا ہے. مختار کئی لوگوں کو بھیجتا ہے اسے مارے. وہ تیر پھینکتے ہیں، نیزے پھینکتے ہیں، لیکن لگتا نہیں. آخر میں خود مختار مارتا ہے اور اس جانور کو گرا دیتا ہے. یہ خلاصہ تھا کہ ایک یزید جیسا رہزن ہوگا جو اس طرح لوگوں کے ایمان کو پامال کرے گا. کئی لوگ مارنے جائیں گے، کوئی مار نہیں سکے گا، مختار اسے گرائے گا. یہ خلاصہ تھا پوری فلم کا اس چھوٹے سے سین میں. اسی طرح خدا نے جب کائنات کو بنایا تو تجھے پہلا سین یہ دکھایا کہ سب سے بڑی دشمنیاں جو ہوتی ہیں وہ خاندانوں میں ہوتی ہیں، وہ کزنوں میں ہوتی ہیں، وہ بھائیوں میں ہوتی ہیں. اور کیوں ہوتی ہیں؟ حب ذات کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ذات خدا محبت بیچ میں آ جائے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے مال کی خاطر، بہن بھائی کی دشمن بن جاتی ہے ارث و میراث کی خاطر. مومن مومن کا دشمن، مومن مومن کا بھائی ہے، یہ دشمن کیوں بنتے ہیں؟ بغض دل میں رکھ کے بیٹھ جاتا ہے مال کی خاطر، یہ بغض بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں جو آئینہ محبت ہونا چاہیے تھا وہ خدا تھا نا. یہ زیارت عاشورہ میں کہتا ہے انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. لیکن جب زندگی میں پریکٹیکل آتا ہے تو محبتوں کا معیار اپنی ذات ہے، اللہ نہیں ہے. نفرت کا معیار اپنی ذات ہے. میری بیٹی کو طلاق دی، میرا مال کھایا، میرا پیسہ کھایا، مجھے گالی دی، دشمن بن جاتا ہے. کتنے لوگوں نے علی کو گالیاں دی؟ دکھاؤ میرے مولا کی سیرت سے مولا نے ایک گالی یزید کے باپ کو دی. ایک گالی. لعن کا مطلب اور ہے، گالی کا مطلب اور ہے. لعن کا مطلب یہ خدا اس پر کبھی بھی اپنی رحمت کو نازل نہ کر. یہ لعن کا مطلب ہے. سلام کا مطلب ہے خدا اپنی رحمتوں کو نازل کرتے رہے. لعن دعا ہے، سلام دعا ہے. گالی کریکٹر لیس انسان کا کام ہے. با کریکٹر بندہ کبھی گالی نہیں دیتا. تو جب ذات معیار بن جائے، جب ذات محور مرکز بن جائے تو اکثر جو گناہ ہوتے ہیں وہ فیملیز میں ہوتے ہیں. تبھی اسلام نے محرم نامحرم کا کنسیپٹ دیا. ہاں فیملی میں جاؤ اٹھو بیٹھو، لیکن حدود کا خیال. بچیوں کا کام ہے اپنی کزن بچیوں سے باتیں کریں، مردوں کا کام ہے اپنے کزن مردوں کے ساتھ دوستی رکھیں.
زیادہ سے زیادہ فیملیز میں گئے، سلام کرو، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں، گھنٹوں گھنٹوں گپے لگانا، باتیں کرنا۔ موضوع فرماتے جب ایک نامحرم دوسرے نامحرم کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، یہ یاد کرنا تیسرا تیرے بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ تو یوسف سے تو نیک نہیں ہو سکتا نا زیادہ، اللہ کا نبی ہے، یہ اوور کانفیڈنٹ ہے، مولانا میں گمراہ نہیں ہوں گا، تیرا گمان ہے تو گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جب گناہ ہو گیا، یہ دھبا تیرے دل پہ لگ گیا، پھر یہ مٹتا نہیں ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ گندی یادیں کبھی تمہارے ذہن سے مٹتی نہیں ہے۔ جب ذہن نجس ہو جائے، ذہن میں کبھی امام زمانہ نہیں آتے۔ تو یوسف کہے اللہ رحم ربی، اگر میرا خدا رحم نہ کرتا، نبی کون ہے؟ اللہ فرماتے اس نفس کو کم نہ سمجھ، اکثر گناہ کی جڑ فیملیز، کیونکہ یہ ٹارگٹ بڑا ایزی ہوتا ہے، اور جوانی ایک ایسے دن ہے اس میں عجیب ہارمونز انسان کی باڈی کو ریلیز ہوتے ہیں جن کو لو ہارمون بولا جاتا ہے۔ یہ لائف کا ایک وہ حصہ ہوتا ہے، بندہ ہر کسی کا عاشق بن جاتا ہے۔ یہ زندگی کا جو پیریڈ ہے نا، 2-3 سال، بڑا خطرناک پیریڈ ہے۔ تبھی موضوع فرماتے ہیں اس زندگی کے پیریڈ میں اس جوان کی شادی کراؤ۔ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس پیریڈ میں جب اس بندے نے ڈرامہ دیکھا، فلم دیکھی، اس فلم کی ایکٹر کا عاشق بنا، اور اس کو پانے کے لیے اس نے اپنی ہاتھوں کی رگ کاٹ دی، کیونکہ عقل نہیں ہوتی اس سن میں، یا تربیت اتنی ہو کہ اسے عقلانی طور پہ بالغ کیا جائے، اسے پتا ہو کہ نفس حملہ کیسے کرتا ہے۔ لیکن اگر تم نے اسے ٹرینڈ بھی نہیں کیا اور اسے بغیر ڈرائیونگ سکھائے تم نے گاڑی دے دی، یہ اپنا بھی نقصان کرے گا، روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو بھی مارے گا۔ تو پہلے فرمائے حبیب ان امت کو علم نہ دینا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، پہلے ان کا تزکیہ، تصفیہ، فلٹریشن کرنا، اس کے بعد انہیں علم دینا۔ کیونکہ اگر گلاس نجس ہو، آب زمزم بھی ڈالو گے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ پہلے برتن کو پاک کرو، پھر اس میں حسین کا علم ڈالو۔ یہ ظرف وجود ہے۔ رجب علی خیاط وہ جوان تھا جس نے اپنے وجود کو پہلے تزکیہ کیا۔ بندہ مزکی ہو نا، تزکیہ یافتہ ہو، اس کو پتا ہے کہاں پہ شیطان دعوت گناہ دے رہا ہے، اور اس کی عقل اتنی بڑی ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے یہ لذت جس میں جا رہا ہوں، یہ لذت فنا ہے، 5 منٹ کی لذت ہے، 10 منٹ کی لذت ہے۔ اور فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے، کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ کھانا کھاؤ انتہا نجاست، پانی پیو انتہا نجاست، نکاح انتہا نجاست۔ فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو، انتہا بھی نور ہو۔ یہ کون کرے گا؟ جو عقلانی طور پر موٹیویٹ ہو، جو بالغ ہو، جو چیزوں کی پہچان رکھتا ہو۔ بچہ جب بچپنے میں ہوتا ہے عقل نہیں ہوتی، صرف جذبات، احساسات، ایموشنز ہوتے ہیں۔ یہ کھلونے کے لیے اتنا روتا ہے۔ ہمارے اتنے مذہبی دوست نظریاتی بیچارے مرحوم ہو گئے، حج پہ جا رہے تھے، بیٹے نے جانے سے پہلے کہا بابا مجھے موبائل لے کر، اس نے کبھی پیسے نہیں، میں حج کر کے لے کے دوں گا۔ جوان بیٹا 14 سال حج پہ گئے، وہاں فون روتا رہا، دوستوں کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس، جب نئے موبائل آئے تھے دوستوں کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے، یونیورسٹی میں جاؤں موبائل ہے، کالج میں موبائل ہے، مجھے موبائل لے کے نہیں دے۔ باپ نے کہا بھائی واپس آؤں تجھے لے کر دوں گا۔ کہتے ہیں مولانا ابھی حج سے واپس نہیں آیا، اس نے موبائل کے لیے خودکشی کر لی۔ جب بندو یہ بچپنا ہے، بچپنا کھلونے کے لیے روتا ہے، لیکن آج جب جوان ہو گئے نا، اپنے بچپنے میں سوچو کہ تم کن چیزوں کے لیے روتے تھے، آج ہنسی آتی ہے۔ ہنسی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ تو بالغ ہو چکا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ جن چیزوں کے پیچھے بھائی کوئی چیز پسند آتی ہے، یہ نہیں کہ اینی ہاؤ تجھے وہ چیز ملنی چاہیے، نہیں، دعا کرو، حلال راستے سے اپلائی کرو، ملا تو شکر خدا کرو، نہیں ملا تو صبر کرو۔ ایمان کے 2 پلر ہیں، ایک ہے شکر، ایک ہے صبر۔ ضروری نہیں کہ جو چیز تو چاہتا ہے وہ تجھے ملے، ضد شیطان کرتا ہے، علی والا نہیں کرتا۔ دنیا ہر سکون کو پانے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحانوں میں، ابتلاءات میں مبتلا ہو کر جنت میں سکون پانے کی جگہ کا ایک ابتدا یہ مزرعہ ہے۔ رجب علی خیاط بتاتے ہیں میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا؟ صاحب کرامت۔ فرماتے ہیں میری پھوپھی کی بیٹی تھی،
گھروں میں آنا جانا تھا، میں اسے پسند تھا، کئی بار میرے قریب آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہہ کر اسے دور کیا کہ خدا کو گناہ پسند نہیں ہے۔ کہتا ایک دن گھر میں اکیلا تھا، گھر میں جس طرح چیزیں پکتی ہیں بندہ دینے جاتا ہے، کوئی چیز ان کے گھر میں پکی تھی اور یہ ہر بہانے سے آتی تھی۔ معصوم فرماتے ہیں گناہ کرنے سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، جب تو خیال کو فالو کرتا ہے تب تو گناہ کرتا ہے۔ فرمایا میرا شیعہ وہ ہے جو گناہ کو خیال میں موت دیتا ہے۔ بھائی مثلا کوئی خاتون میں ایس ایم ایس کرے کسی جوان کو، کئی نوجوان پوچھتے ہیں مولانا کہ اگر کوئی ایس ایم ایس کرے سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ میں نے کہا بڑی تجھے شریعت کی پڑھ گئی، اتنے لوگ سلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مولانا سلام کیا؟ کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا ہم نے بڑے اسلامی پیج چلائے ہیں اور ایک خاتون ہے بڑی بے دین تھی، میں نے اسے دیندار بنا دیا۔ میں نے کہا لیکن جہاں تک تو جائے گا تجھے پتا نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، نیگیٹو پوزیٹو ہے نا، ممکن نہیں تو بچ سکے، تو اس ایموشن کا گرفتار ہو جائے گا۔ اب یہ ایموشن سے کیسی زنجیر بن جائیں گی، اب کہا جائے گا مولا نے یہ کہا، خدا نے یہ کہا، تو مختلف بہانے ڈھونڈے گا، تو پھنس جائے گا۔ ایک ایسے گناہ معصوم فرماتے گناہ کیا ہے؟ گناہ ایک باطلاف ہے، یعنی وہ مٹی جو چوستی ہے نا انسان کو، جتنا اس میں جائے گا ہلتا جائے گا وہ تجھے کھینچتا جائے گا، کھینچتا جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، ذہنی مریض ہو جائے گا، سکون تیرے وجود سے ختم ہو جائے گا۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام سوائے حسرت بندے کے وجود میں کچھ پیدا نہیں ہوگا، حسرتوں کی دنیا میں رہتا رہے گا۔ لیکن جتنا گناہ سے بچے گا، خود کو ان چکروں میں ڈالے گا نہیں تو خدا تجھے سکون عطا کرے گا۔ عقل مندی سے ہر وہ لذت تجھے لینی حلال کے راستے سے ہے نا، خدا نے راستے کر لیے بند تو نہیں کیے۔ رجب علی خیاط کہتا ہے ایک دن یہ خاتون میرے گھر آئی، والدہ گھر میں نہیں تھی، جیسے وہ برتن لے کر آئی جس میں سالن تھا، تو میں نے برتن لیا، کہا ہم نے گھر میں کچھ پیاز کے لیے آپ کے لیے سالن لے کر آئے، کہا آپ کا بہت شکریہ، میں نے سالن لیا، کہا گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اندر کیوں آنے، یہیں نہیں نہیں بہت گرم ہے میں اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ کہ یہ بہانہ کر کے اندر آئے، اب اس میں دعوتیں بنا تھی۔ مرد ہوتے ہوئے رجب علی خیاط کہتے ہیں او جو جوانی تھی، موقع جب بندے کو ملے 100% بندہ گناہ کر سکتا ہو، یہاں پہ نگاہ لوگوں کی طرف نہیں، جس کی توحید مضبوط ہو، جس کی قیامت مضبوط ہو، وہ بندہ یہ اس ڈر سے گناہ نہیں کرتا کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس ڈر سے گناہ نہیں کرتا کہ رب کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا میں ہرگز مر جاؤں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا، کہ تم میرے پیچھے دوڑی، کہتا ایسے لگ رہا تھا جیسے زلیخا یوسف کے پیچھے دوڑی تھی، وہی واقعہ دہرایا جا رہا تھا۔ کہتا سیڑھی چھت کی طرف جاتی تھی، میں چھت کی طرف دوڑا، بالکل چھت کے اینڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے کہا تم یہاں سے کہاں جاؤ، تو چھت ہے۔ میں نے کہا دیکھو ایک قدم آگے بڑھایا، میں نیچے چھلانگ لگا۔ اس نے کہا مذاق کر رہا ہے، کون آدمی جو اپنی جان سے اتنا سیراب و گناہ سے بچنے کے لیے۔ رجب علی خیاط کہتا میرے نیچے دیکھا، بہت نیچے تھی جگہ۔ ایک وقت میرے ذہن میں خیال آیا رجب علی گناہ منظور ہے یا حسین کی رضا منظور ہے، گناہ منظور ہے یا امام زمانہ کی رضا منظور ہے۔ میں نے کہا مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن گناہ نہیں کروں گا۔ کہتا ہے میں نے یا صاحب الزمان کہہ کے وہاں سے کود پڑا۔ رجب علی خیاط کہتا ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، جیسے زمین پر آتا گیا، کوئی بھی وہاں سے گرتا تو مر جاتا، لیکن جب میں زمین کے قریب آیا نا، مجھے ایسے لگا جیسے زمین نے مجھے اپنی گود میں لے لیا ہے۔ یہاں تک کہ زمین کی مٹی اور خاک بھی میرے کپڑوں پہ نہ لگی، کوئی اٹھ کے میں کپڑوں کو جھاڑوں نہیں، ایسے لگا جیسے میں کسی نرم بستر اور نرم چادر پہ آ کے گر چکا ہوں۔
رجب علی خیاط کہتے ہیں اب جب اٹھا تو دل منقلب ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، طبیعت عجیب ہو گئی تھی۔ فوراً دل میں خیال آیا رجب علی مسجد جا 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کہ خدا نے تجھے نئی زندگی دی ہے، گناہ سے بھی بچایا۔ کہتا وہ دیکھ رہی تھی بچا کیسے، یہ معجزہ دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئی اور اللہ نے اس کو بھی ہدایت دی۔ کہتا فوراً مسجد سے 2 رکعت نماز پڑھی۔ رجب علی خیاط کہتے ہیں نمازیں تو پہلے بھی پڑھی تھی لیکن یہ نماز کہاں اور دوسری نمازیں کہاں۔ اللہم صل اب وہ لذت مجھے نماز میں مل رہی تھی، رکوع میں جاتا تو دل کرتا رکوع ختم ہی نہ ہو، رکوع میں گریا کرتا، سجدے میں جاتا دل کرتا سجدہ ختم ہی نہ ہو۔ کہتا ہے بس وہ دن رجب علی خیاط کے دوسرے دن اللہ نے معرفت کے چشمے میرے دل میں کھول دیے تھے۔ پھر جو لذتیں ملتی ہیں یہ دنیا کی لذتیں کچھ نہیں ہوتی، یہ فنا ہے۔ اپنے والد سے پوچھنا بابا زندگی کیسے گزری، اپنی بوڑھی دادی نانی سے پوچھنا کہ ماں یہ 80 سال 70 سال کیسے گزرے، کہے گی بیٹے خواب کی طرح گزر گئے۔ مولا علی کا فرمان ہے یہ زندگی ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اے مومن خواب کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرنا، بقا آخرت کو ہے اور اطاعت خدا کو۔ صلوات پڑھے محمد۔ کبھی کبھی زندگی میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر کبھی مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح اہل بیت قطعاً گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، ان کے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ رجب علی تو نیک تھا نا، میں اس کا واقعہ سنا، لیکن کئی ایسے لوگ جو بڑے گناہوں میں تھے، لیکن ایک صفت اگر بندے میں آ جائے نا جو حر کے اوپر تھی، ادب کی صفت، بے ادب محروم از لطف رب، کہ بندہ 24 گھنٹہ یہ سوچے میں کس کے حضور میں ہوں، میں اللہ کے حضور میں ہوں، مجلس میں آئے تو سوچے میں امام حسین کے حضور میں ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز پہ اہل بیت خوش ہوتے ہیں وہ اس پہ جو بندہ جناب زہرا کا ادب کرے۔ سب سے زیادہ اگر روئے نا اہل بیت اس بات پہ کہ لوگوں نے ہماری ماں کا ادب نہیں کیا تھا۔ امام رضا کا فرمان ہے عائشہ جب بھی مصیبتیں آئیں ہمیں واسطہ تو ہر واسطہ دینا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرے۔ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہ چیز برداشت نہیں کرتے۔ میں نے کسی عالم سے سنا جب پہلا تیر امام حسین کو سینے میں لگا تو خون فوارے کی طرح جاری ہوا تھا، کہ مولا حسین نے خون کو ہاتھوں پہ لیا، فرمایا نانا وہ دن نہیں بھولوں گا جب میری ماں کو دربار میں بلایا گیا تھا۔ یہ آج جو حسین کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ بے ادبیاں ہیں۔ اگر امت بے ادب نہ بنتی، عباس ہیں ادب کی وجہ سے۔ بندہ بڑا عالم بن جائے نا پر ادب نہ ہونا اسے کچھ نہیں ملتا، اور بندہ ان پڑھ ہونا لیکن ادب ہو تو حسین خواب میں آ کر اسے اپنے سلام دیتے ہیں، کیونکہ تو میرے ظاہروں کی جوتیاں بناتا تھا، تو ادب کرتا تھا۔ یہ ادب ہو تو بندہ حبیب بنتا ہے، ادب ہو تو خمینی بنتا ہے۔ گنہگار جوان تھا، خطا کار جوان تھا، کہتا میں اتنا گنہگار تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو اپنی ماں کو تماچے مارتا تھا۔ جب بندہ بے ادبی پہ اتر آئے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ کہتا ہے مولانا میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیا پتہ اللہ کو کب تیری کون سی بات پسند آتی ہے، جب تو حضور میں رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہیں نا، یہ وجود کو لگتی ہیں اور بندہ حر بن جاتا ہے۔ کہتے والدین بڑا سمجھاتے تھے جوان ہو کیوں گناہ کرتے ہو، کیوں نافرمانی کرتے ہو، لیکن میں نے اپنے باپ کی ایک بھی نہ سنی۔ آخر کار تنگ آ کے میں نے شہر کی ایک بلڈنگ ایک فلیٹ لے لیا، اکیلا رہوں گا، جو من میں آئے گا کروں گا۔ یہ آج کے جوان کو آزادی کیوں پسند ہے؟ یہ کون سا فریڈم ہے جس میں اپنے باپ کو موبائل چیک نہیں کرنے دیتا؟
یہ فریڈم نہیں ہے، یہ غلاظت ہے۔ یہ کون سی پرائیویسی ہے جو بیٹی ماں کو کہیں اپنا موبائل نہیں دکھاؤں گی؟ جب بندے میں عیب نہیں تو ڈر کیسا؟ جب بندے میں برائی نہیں تو خوف کیسا؟ اتنی چوریاں ہم نے کی ہیں کہ ہم اپنا موبائل اپنے باپ کو دکھا نہیں سکتے، امام زمانہ کو کیسے دکھائیں گے؟ تو کلین کرو خود کو، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاسورڈز یہ کیوں بنائے انگریز نے؟ یہ صرف اس لیے بنائے کہ انسان اپنی ایک دنیا بنائے، اور اس دنیا میں اس کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو، پڑھانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ رات کے اندھیرے میں جو اس کے من میں آئے یہ کرتا ہے۔ اس کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے جب تنہائی میں ہوتا ہے، اور جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو ایک نقاب پہن کے آتا ہے۔ یہ نقاب وہ زمانہ ہے کہ عوام کے سامنے ایک چہرہ ہے پر اپنی تنہائیوں میں ایک اور چہرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ کو مانتا نہیں ہے۔ اس کا خدا اس کی عوام ہے، یہ جن کے سامنے نیک بنتا ہے، پر جن تنہائیوں میں اس کا رب ہوتا ہے ان تنہائیوں میں خدا کو مانتا نہیں ہے۔ یہ آخری زمانہ، نقابوں کا زمانہ۔ یہ جوان کہتا ہے میں تنہائی میں چلا گیا، ایک گاڑی تھی میرے پاس۔ ایران میں آپ کو پتہ ہے لوگ مسافر کشی بڑی آسانی ہے، یہ اوپر کہیں آج کل سب چیز آ گئی ہے۔ صبح سے شام تک پیسنجر اٹھاتا تھا، جو کمائی ہوتی تھی رات کو گھر جاتا تھا، نشہ کرتا تھا، عیاشی کرتا تھا، دوستوں کو بلاتا تھا، جو من میں آتا تھا ہم کرتے تھے۔ خوش تھا اس زندگی سے کیونکہ اپنی مرضی سے گزار رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم نے جب پوچھا نا اس کنیز سے، اس گھر کا مالک عبد ہے یا حر ہے؟ تو کہا حر ہے، کیا عبد بھی غلام رکھتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے سچ کہا، اگر عبد ہوتا تو ایسی زندگی نہ گزارتا۔ تجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ تو عبد ہے یا حر ہے۔ جو فریڈم کے پیچھے ہے وہ حریت چاہتا ہے، جو بندگی کے پیچھے ہوتا ہے وہ عبدیت چاہتا ہے۔ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے وہ حر بننا چاہتا ہے، لیکن جو خدا کے کہنے پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ عبد بننا چاہتا ہے۔ تو عبد خدا بنو۔ یہ جوان کہتا ہے روز محرم کا مہینہ آیا، 6 دن گزر گئے، میرا کوئی دوست میرے پاس نہیں آیا گناہ کرنے، عیاشیاں کرنے، نشہ کرنے۔ میں نے ایک دوست کو فون کیا، میں نے کہا کیوں نہیں آ رہے؟ 6 دن گزر گئے، 6 دن سے ہم نے کچھ کیا بھی نہیں۔ دوستوں نے کہا کہ اس کا نام تھا رضا، مومن تھا، ظاہری۔ دوستوں نے کہا کہ رضا کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، حیا آتی ہے، حسین کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم گناہ نہیں کرتے۔ حسین کا 40 گزرے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ 2 مہینے والے شیعہ، 10 دن والا شیعہ، کربلا جائے تو صرف کربلا میں شیعہ، پھر ایئرپورٹ پہ آئے تو شیعہ نہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب محرم ہے؟ خطا کرنی ہے تو کرنی ہے، پھر محرم کیا؟ تجھے جو کرنا ہے کر، ہم نہیں آ سکتے، ہمارا ضمیر نہیں مانتا۔ کہتا غصے سے گھر سے نکلا، گاڑی نکالی، رات کے 12 بجے چل پڑا۔ راستے میں مسافر اٹھاتا اتارتا گیا، ایک راستے میں روڈ پہ ایک جوان خاتون کھڑی ہوئی نظر آئی، مکمل حجاب میں۔ اس نے ہاتھ دیا، میں نے گاڑی روکی، پیسنجر اٹھانے والا تھا، کہا کہ مجھے آگے تک جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا وہی راستہ ہے، آپ کو اتار دوں گا۔ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی، کہتا اتنے دنوں سے گناہ نہیں کیا تھا۔ رات کے اس وقت، محرم کا مہینہ، شب عاشور، سارے روڈ خالی، شیطان غلبہ کر چکا کا گناہ کر۔ میں نے گاڑی کو موڑا، بڑی اسپیڈ سے گاڑی چلانے لگا۔ خاتون نے پیچھے سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ مجھے تو وہاں جانا ہے۔ کہا کیا مطلب کہاں جا رہا ہوں؟ گناہ کی نیت کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا شرم کر، محرم کا مہینہ ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہ کون سا مہینہ، کون سی شرم؟ مجھے جو کرنا ہے میں کر دوں۔ کون روکے گا اس رات کے پہر میں؟ کون بچائے گا تجھے؟ کہتا یہ کانپنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی محرم کی شرم نہیں کرتا، میں سید زادی ہوں، میرے سید ہونے کی شرم کر۔
کہتا ہے اب بھی اس جوان کا دل نہ پگھلا. کہا مجھے جو کرنا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے, کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے تم کون ہو. کہتا ہے اب میں نے اس بچی کی حالت دیکھی, مکمل طور پہ کانپنے لگی اور روتے روتے ایک جملہ کہا میرا ادب نہیں کرتے, محرم کا ادب نہیں کرتے, میری دادی زہرا کا ادب کرتے. رضا کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا, کیا اثر ہے بیوی کے نام میں. اسی وقت میں نے گاڑی کو روکا, میں نے کہا بتا کہاں جانا ہے. کہا میں مجلس میں جا رہی تھی, مجھے جلدی اتار دے. کہ سیدھا جا کے امام بارگاہ پہ سے اتار دیا. میں نے کہا اگر تکلیف دی ہو تو مجھے معاف کرنا. گاڑی سے اتری اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اے جوان, میں مجلس میں جا رہی ہوں, تیری سفارش کروں گی اپنی دادی زہرا سے. تو میری دادی کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑ دیا, تو نے ادب کیا میری دادی. تو چاہتا تو گناہ کرتا, تیرے ہاتھ میں سب کچھ تھا, میں کیا کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے دعا کرو. کہتے ہیں ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ سیدہ کے نام کو میں نے جانے دیا. شرم آیا, نبی کی بیٹی ہے, نسلی شیعہ تو تھا نا. کہتے ہیں جب غور سے دیکھا یہ محلہ جو تھا یہ وہی تھا جہاں پہ میرے ماں باپ کا گھر تھا. اتفاق گاڑی میں نے پارک کی. میں نے کہا اتنے دن گزر گئے ماں باپ کو, اب دیکھیے جب ٹرننگ پوائنٹ آتی ہے نا بندے کے راستے بدل جاتے ہیں. اب عروج سقوط سے یہ عروج کی طرف جا رہا ہے. پہلے تنزلی تھی, جب اس نے ادب کیا تو خدا اس کا آہستہ آہستہ ترقی دیتا جا رہا ہے. کہتا سیدھا اپنے گھر گیا, ماں باپ کا جو گھر تھا, چابی تھی, دروازہ کھولا, اندر کیا گھر میں کوئی نہیں تھا, شاید مجلس تھی. میں نے کہا مجلس کے لوگ اتنے میں آگے گھر کے لون میں صوفے پہ بیٹھا, سامنے ٹی وی تھی. میں نے کہا چلو وقت پاس کروں, ٹی وی کھولی. جیسے ٹی وی کھولی تو ٹی وی پہ جنت البقیع دکھایا گیا. ذاکر جو ایرانی تھا وہ مسائل پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہ کیا. کچھ ہی دن گزرے تھے رسول کو جاتے ہوئے, اس بیٹی کو خون رلایا, حق مانگنے گئی, دربار میں کھڑا کیا. جب گھر گئی تو آگ کا دروازہ گرایا. کہتے جیسے یہ پڑھتا گیا ویسے جیسے میرا دل ٹوٹتا گیا. میں رو کر کہنے لگا خدایا میں اتنا گنہگار ہوں لیکن میں نے زہرا کا ادب کیا, انہوں نے ادب تک نہ کیا. گھر کو آگ لگا. کہتا میں سوچ رہا تھا اتنے سالوں میں کہاں تھا, مجھے پتا ہی نہیں اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا, اتنا ظلم ہوا نبی کی بیٹی کے ساتھ. کہتے وہیں پہ سین بدلا اور کربلا اور بین الحرمین دکھانے لگے. پھر ذاکر حسین کے مسائل پڑھنے لگا کہ صرف نبی کی بیٹی پر آگ کا دروازہ نہیں گرایا, حسین کی 4 سالہ بچی تھی جسے اتنے تماچے مارے وہ زندان شام میں بابا بابا کر کے چلی گئی. کہتے ہیں اب کون ہوتا جو میرے آنسوؤں کو روکتا, جیسے دل ٹوٹ چکا تھا. پھر میں نے سنا کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا. ایرانی ذاکر کا جملہ ہے, کہنے لگا لوگوں اگر کوئی تجھے کتنی دولت دے نا, کسی ماں کو بولے اپنے 6 مہینے کا بچہ دے, میں اس کے سر سے چند بال کھینچ کے نکالتا ہوں. کوئی ماں برداشت نہیں کرے گی. کہ حسین کے ہاتھوں پہ بچہ تڑپتا رہا. کہا کہ عزادارو یہ سب کچھ حسین نے تیری اصلاح کے لیے کیا. کہ یہ سننا تھا, اس کا وجود ٹوٹا. کہتا بہت رویا, جتنے گناہ کیے تھے نا سارے جیسے فلم کی طرح میرے ذہن میں آ رہے تھے, میں نے یہ سب کچھ کیا اور حسین نے میرے لیے اتنا کچھ کیا. کہتا اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا, ماں ڈر گئی گھر میں کون ہے, رونے کی آوازیں سنی, دوڑی دوڑی آئی, کیا دیکھا جوان بیٹا گھر میں رو رہا ہے. کہتا اتنے دنوں کے بعد جب ماں کو دیکھا نا دوڑا دوڑا ماں کے قدموں پہ گر گیا. میں نے کہا ماں آج تک جتنے تماچے مارے مجھے معاف کرنا.
ماں تو ماں ہوتی ہے نا، دل بڑا نرم ہوتا ہے. بچہ کتنا بھی بد ہو نا، بد سے بدتر بھی ہو نا، ماں فوراً دل پگھل جاتا ہے. اور امام 40 ماؤں سے زیادہ نرم دل رکھنے والا، ایسے کوئی اور کو سینے سے نہیں لگا تھا. کہ جب ماں نے بڑے پیار سے میرے سر کو پکڑا اور کھڑا کیا اور غور سے دیکھنے لگی، رضا تو وہ پہلے والا نہیں ہے، تو بدل چکا ہے، تجھ میں حسینی رنگ آ چکا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا اماں یہ ذاکر پڑھ رہا تھا، بی بی زہرا پہ آ کے دروازہ گرا، حسین کا 6 مہینے کا بچہ کا بیٹا، یہ محرم ہے، یہ حسین کے اجڑنے کے دن ہے، یہ غور بننے کے دن ہے. میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہ حسین کی. کہا مجھے حسین کی مجلس میں لے چل، میرا دل بڑا بے چین ہے، دل کر رہا ہے کہ سنو میرے دل میں چین ہو، جتنی گندگیاں ہیں نکلے آنسوؤں کے ذریعے سے. ماں نے کہا قربان جائے ماں تیرے اوپر، چل حسین کی مجلس میں. کہاں تھا تو اتنے دن؟ سیدھا محلے کے امام بارگاہ میں آیا، سارے پریشان. یہ جوان تو کبھی مجلس مسجد سے اس کا لینا دینا نہیں تھا، سیدھا آیا مجلس میں بیٹھا. محلے والے کہتے ہیں اتنا رو رہا تھا کہ مجمع میں کوئی اتنا روتا نہیں تھا. مجلس ختم ہوئی، ماں نے کہا گھر چلو. کہا نہیں، تھوڑی دیر، پوری زندگی شیطان کو راضی کیا، تھوڑا حسین کو راضی کر کے آتا ہوں. کہتا ہے جو ظاہر، جو عزادار کھانا کھا کر گئے، برتن دھونے لگا، مسجد کو جھاڑو کرنے لگا. یہ روایت کے جملے ہیں نا، جو لوگ مسجدوں کو جھاڑو کرتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو قبر میں ان کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے. کہتا ہے جوتیاں بنا رہا ہے، جھاڑو کر رہا ہے، جو کپ چائے کے تھے وہ صبح تک دھوتا رہا. گھر آیا، نماز پڑھی. ماں نے کہا رضا کس طرح بدلے؟ بس رو کر کے تھا اماں سیدہ زہرا نے بدل دیا. اگلے دن پھر مجلس میں گیا، پھر وہی رونا، پھر وہی. اس کی ڈیوٹی بن گئی کہ جب مجلس ہوتی ہے سب سے پہلے جاتا، عزاداروں کی جوتیاں بناتا، برتن دھوتا، جو خدمت کر سکتا تھا یہ کرتا. بدنامی سے خوشنامی میں بدل گیا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نکل گئی. ایسی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رضا کی ڈال دی کہ ہر مجلس کروانے والا پہلے ایسے فون کرتا، رضا آؤ گے نہیں؟ حسین کا فرش میں جانا ہے، آؤ گے نہیں؟ جلوس نکالنا ہے. فوراً پہنچ جاتا ہے. گویا اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں حسین کی خدمت کروں. کہتے 40 کے دن قریب آئے. مسجد کا جو بانی تھا وہ قافلے بھی لے جاتا تھا. اس نے رضا کو بلایا، کہا کہ رضا ایک جوان تھا، اس کو ساتھ لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گیا. میں نے بڑا سوچا اس کی جگہ کسے لے جاؤں، تو ذہن میں تیرے سوا کسی اور کا نام آ ہی نہیں رہا. کہتا میں نے سوچا بھی نہیں تھا حسین مجھ جیسے کو کربلا بلائیں گے. ایک بندہ جہاں کر جاتا ہے، ایک مرتبہ اسے اچانک بلایا جائے، یہ دعوت ہے. کہ آنکھوں میں آنسو بھرنے نے کہا کون چاہے گا حسین کی زیارت نہ کرے، اور وہ بھی اس طرح مجھے بلاوا آئے، میں کیوں نہیں آؤں گا؟ میں نے کہا چلنے کے لیے تیار ہو. کہتے ہیں کربلا گیا، حسین کے روزے پر گیا، عباس کے روزے پر گیا، بڑا گیا، شکر خدا ادا کیا، گناہوں سے توبہ کی. میں نے کہا مولا اور بخشا گیا، کیا میں بخشا نہیں جاؤں گا؟ مولا میں نے بھی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اگر آپ راضی ہو جائیں خدا بھی راضی ہو جائے. کہتے واپس گیا. حج کا موسم آیا، قافلے سالار نے کہا کہ رضا ہم جا رہے ہیں مکہ مدینہ. پورے قافلے والوں کی خواہش ہے رضا نہیں چلے گا تو ہم بھی نہیں چلیں گے. کہتا ہے مدینے کا نام سنانا گویا میرے پاؤں سے سانسیں نکل گئی، میں زمین پہ گر پڑا. میں نے کہا یہ اتنے کریم ہیں کہ حسین کی ماں مجھے بلا رہی ہے. ارے کہاں مدینہ، کہاں میں؟ کہتا ہے گیا، طواف کیا، مدینے گیا، جنت البقیع میں بیٹھ کے بڑا رو کر کہنے لگا بی بی اب یہ دنیا اچھی نہیں ملتی،
مجھے پتا ہوتا آپ اتنے قریب، میں اتنے سال اپنی زندگی کس در پہ گزارا۔ سکون تو یہاں ہے، عفت تو یہاں ہے، حیا تو یہاں ہے، عزت تو یہاں ہے، وقار تو یہاں ہے، کہ واپس گیا۔ محلے کا ایک بہت بڑا تاجر ماں تھا لیکن نیک صالح، میرے باپ سے ملنے گیا اور کہنے لگا اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی شادی تیرے بیٹے سے کرا۔ میرے والد نے کہا تو جانتا ہے میرا بیٹا ابھی گناہوں سے نکل کے نیک بنا ہے، کل تو شادی کروائے پھر بگڑ جائے مجھے نہ کہنا ہے۔ کہا نہیں پہلے ملوں گا، اس سے ایک وعدہ لینا ہے۔ بلاؤ، بیٹے کو بلایا، رضا آیا کہ رضا تو بڑا نیک بن چکا ہے، عزادار بن چکا ہے، حاجی بن چکا ہے، ظاہر بن چکا ہے، اب تجھ سے اچھا کون ہے جسے میں اپنی بیٹی نہ دوں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کر۔ کہ جی حاجی صاحب کون سا وعدہ کرو؟ کہ بس ایک وعدہ کر، آج کے بعد حسین کو چھوڑے گا نہیں۔ کہتا میں نے رو کر کہا جملہ، میں نے خود دعا کی خدا وہ میری زندگی کا آخری دن لائے جس دن میں حسین سے جدا ہوا۔ کہ کل آجا رشتہ لے کر میرے گھر۔ ایران میں رسم ہے، خود مرد رشتہ لینے جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ گیا رشتہ لینے۔ جس بچی کا رشتہ لینے کے بعد رسم بچی چائے لے کر آتی، کہتی ہے ٹریل میں چائے رکھ کے وہ بچی چائے دینے آئی جس کا رشتہ لینے گیا۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا، جیسے اس بچی کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی، کہتا اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ چائے کا ٹرے گر گیا، گھر والے پریشان، باپ پریشان، ماں پریشان، ہماری بچی کو کیا ہوا؟ کمرے میں لے گئے، ہوش میں آتی تھی لبوں پہ بس یہ تھا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، پھر بے ہوش ہو جاتی۔ اب جب ہوش میں آئی ماں نے کہا بیٹی رو کیوں رہی ہے، ایسا کیا دیکھا، بے ہوش ہو کے کیوں گر گئی؟ کہتی اماں خدا کی قسم ہے کل رات میں نے بی بی زہرا کو خواب میں دیکھا تھا۔ اماں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بھول نہیں پائی وہ منظر، کل میری بیوی میرے خواب میں آئی ہے۔ اچھا بیٹی پھر یہ تو خوشی کی بات ہے، تو رو کیوں رہی ہے، اس میں بے ہوش ہونے کی کیا بات ہے؟ کہ اماں کل تک مجھے خواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج جب یہ جوان رشتہ لینے آیا خواب میں بیوی نے اسی کا فوٹو دکھایا تھا اور مجھے کہا کہ میری بیٹی میری خاطر اسے جواب نہ دینا، اس نے میرا ادب کیا تھا، اس نے میری خاطر میری بچی کو چھوڑ دیا تھا۔ اور تصور کرو کربلا میں سکینہ کہتی رہی میں حسین کی بچی، میں حسین کی بچی۔ زینب روتی رہی میں تیرے نبی کی نواسی ہوں، تیرے نبی کی نواسی۔ کیا گزری میرے امام سجاد، یہ جملہ کسی امام نے نہیں کہا، جو امام سجاد نے رو کر ظالم کہتا ہے جب سجاد کی نگاہ زینب کے سر پہ پڑی کہتے ہیں چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا، آہ بھرتے کا اے کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد پیدا ہوتا، نہ زینب کا کھلا سر، نہ شرابی کا دربار۔ تو یہ بے ادبیاں ہیں جنہوں نے اہل بیت کو رلایا، اور اگر کوئی با ادب بن کے ان کے پاس جاتا ہے تو ہور کو صرف سینے سے نہیں لگایا، فرمایا بھیا اور حسین کے سینے سے لگایا۔ دعا ہے خدا آج کی رات ہم سب کو حر بنائے اور جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرمائے، دلوں کو کربلا لے جائیں اور محبتوں کے ساتھ اپنے مولا کو سلام پیش کریں۔ السلام علی حسین وعلی حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب۔ آوازیں ہمیں بلند آواز سے آواز میں تھوڑی بڑھا دیں۔ السلام
الحسین وعلى آل وعلى آل الحسين وعلى أصحابه مجمع زیادہ ہے آوازیں کم ہیں السلام علی الحسین وعلی علی میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر یہ سلام میرے نہیں تو امام زمانہ کے سلام محرم میں ہر نوحہ خان کا نوحہ سنتے ہو لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا کرو یہ زیارت ناہیہ کے جملے فرمایا میرا سلام لگے سے رخ سارا جن کا رنگ بدل یہ نہیں گا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں میں رنگ بھی کیا کبھی ظالم کے تماچوں میں رنگ کیا اگلا سلام بڑا درد بھرا ہے سمجھو امام زمانہ مسائل پڑھتے ہیں مولا کی جنت فرمایا میرا سلام خشک ہو جن پہ ظالم چھڑے اگلا سلام سے بھی بڑا سلام فرمایا یا دادار تم سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو نواز مالا فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پر اجھنے پسے گردار ہو گیا سب سے زیادہ مظلومہ بی بی جس کا بچپنا بھی مصیبتوں میں جوانی بھی مصیبتوں میں بڑھاپا بھی مصیبتوں میں جب یہ بیوی 4 برس کی تھی تو اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی اللہ کسی بچی کو ماں کا جنازہ نہ دکھا ابھی جوان ہوئی تھی کہ علی مولا کا زخمی سر دکھا ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے یہی زینب ہے جس نے حسن کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے جیوے نکالا ابھی زینب کا بڑھاپا لیکن مصیبت ختم نہیں ہوئی وہ سسر بڑوا سے شمر کو سینے دیکھا
ہر بیوی کو دلاسا دینے والے، ہر شہید کو رونے والے. بی بی فضا فرماتی ہے جس بھی شہید کا لاش آتا تھا قاسم کا لاشا حسین لائے، فرمایا بہن زینب ماں کو نہ پتا میں قاسم کا لاشا لایا ہوں. فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاشا کہاں ہے؟ فرمایا بہن زینب یہ جو کٹھنی میری پیٹ میں دیکھ رہے ہو، قاسم کی لاش حسن کے یتیم کی لاش کے ٹکڑے. کربلا لکھتی ہے زینب اکبر پہ روئی، قاسم پہ روئی، لیکن ایک مرتبہ خیموں میں دو ننھی سی لاشیں کھائی گئی. میری ماں اور سب سن، ماں بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے. بی بی فضا کہتی ہے جیسے تو ننھے سے لاشیں، ہر بیوی انتظار میں تھے ابھی زینب آئے گی بچوں میں ہو، لیکن کہیں زینب نظر نہیں آئے. ایک مرتبہ جب خیمے میں گئی کیا دیکھا سر سجدے میں رو کر کے لیے میرے اللہ تیرا شکر ہے تمہیں زینب کی قربانی قبول کی. لیکن اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. قصہ کے لیے قافلہ کوفے کو چلا. پورے سفر میں بی بی زینب ہر کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی تھی. کبھی حسین کو دیکھ کے حسین حسین کر کے روتی تھی، کبھی عباس کے گلے سے کو دیکھ کے کہتی تھی عباس مجھے میری چادر سے بڑا ناز ہے. لیکن عباس زینب گزر گئی. کبھی عباس کا ماتم، کبھی علی اکبر کا ماتم، لیکن کبھی کسی بی بی نے زینب کو بابا محمد کا ماتم کرتے نہیں دیکھا. قافلہ شام گیا، زندان میں رہائی کا وقت ہوا. ظالموں نے سب سروں کو زندان میں بھیجا. جب اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود لیا. قاسم کا سر آیا قاسم کی ماں نے لیا. قصہ کہتے ایک مرتبہ تو ٹوٹی ہوئی گردن، لیکن زینب کبھی اکبر کو رویا کبھی قاسم کو رویا. اپنے بچوں کو لینے نہیں گئے. سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ کیوں کوئی سر لینے نہیں؟ پھر کا مجھے تو یہ میرے بچے ہیں. کبھی بھی زینب کیا بچوں سے لگا دو کہ اماں فضا میں علی کی بیٹی ہو. زینب جو ایک مرتبہ دے پھر واپس نہیں رہے. قافلہ کربلا پہنچا. زینب نے حسین کا ماتم کیا، عباس کا ماتم کیا، جی بھر کے روئی، لیکن آنا محمد پہ گریہ نہیں کیا. راوی کہتا ہے قافلہ مدینے پہنچا. فرمایا سجاد میں سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گی، لیکن سجاد اکیلی جاؤں گے، کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گے. جیسے نانا کے روزے میں گئے قیامت کا منظر تھا. کہنے لگی نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو کہ نہیں زینب کیا لائی ہو؟ روکر کا نانا تیری امت نے میری چادر چھینی.
قبر کے قریب گئی اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائی کہ نانا میری کلائیوں دیکھو اس شمل نے مجھے میرے تالیاں دے والے لیکن زینب بچوں نہیں رو سیدھا ماں کی قبر پہ گئے فضا کہتی ہے بی بی نے کوئی لمبے مسائب نہیں پڑھے لیکن ایسا کام کیا کہ قبر زہرا میں زلزلہ رہا زینب نے خون بھرا کرتا نکالا قبر زہرا میں زلزلہ رو کر کہنے لگی اماں تو نے کرتا برداشت نہ کیا لیکن میں نے شمر کو سینے میں دیکھا اماں میرا حسین مر گیا بلاوا آیا بی بی زینب و عبداللہ بلا رہے ہیں زینب گھر کی طرف روانہ ہو گئے جیسے گھر کا دروازہ کھولا عبداللہ نے کہا اے بوڑھی خاتون وہیں گزرا ابھی میری بیوی نہیں آئی روکر کا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا ارے میرا حسین مر گیا لیکن میری ماں جو زینب کربلا میں بچوں پہ نہیں ہوئی جو شام میں بچوں پہ نہیں ہوئی جو نانا کے روزے پہ نہیں ہوئی جو اللہ کی قبر پہ نہیں ہوئی لیکن کتنا صبر کرتی زینب بھی ماں کا دل تھا ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا زینب نے مسلے کا سینے پہ لگایا خدا زینب کا دل لگا اور جب میرا حسین رہا تو زینب کو بھی اٹھا لے ماتم حسین
اس گھر کو دل کا گھبرا